بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات، یہ میری ویڈیو دوسرا پارٹ ہے۔ اسلام میں پڑوسی کے حقوق، نیبرز کے کیا حقوق ہیں، ان کے ساتھ عزت احترام کے ساتھ پیش آنا، مدد کرنا اسلام میں یہ فرض ہے، واجب ہے، اور ان سے روگردانی کرنا، تکلیف دینا، تکلیف کا باعث بننا، پریشان کرنا، یہ اسلام میں حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم، ہم سب کے محبوب پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اگر پڑوسی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے۔ عیادت کا مطلب یہ ہے دیکھنا بھی، اور عیادت کا مطلب اس کو دوائی لے کر دینا، پوری مدد کرنا۔ اگر اس کو کوئی خوشی ملے تو مبارکباد دینا۔ اگر وہ انتقال ہو جائے اس کا تو جنازے میں شرکت کرنا، انتظام و انصرام کا بندوبست کرنا۔ اور اگر انسان ہے خطا کا بدلہ ہے، اگر نیبر اور پڑوسی اس سے کوئی برا کام ہو جائے اس کی پردہ پوشی کرنا۔ اگر وہ قرض مانگتا ہے، اگر کوئی صاحب حیثیت بندہ ہے تو اس کو قرض دینا، اس کی ہر ممکن مدد کرنا۔ اگر کوئی اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو مصیبت میں اس کی مدد کرنا۔ اور بڑی اگلی بات سرکار نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنی اپنی عمارت کو یا دیوار کو، عمارتوں کو اونچا نہ بناؤ کہ پڑوسی کی طرف ہوا نہ جائے، یعنی اس کی ہوا نہ روکو۔ اس کو ہوا، یعنی عمارت اور دیوار اونچی ہوگی تو اس کے گھر میں ہوا نہیں جائے گی۔ تو دیکھیے کتنا خوبصورت اسلام۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ اگر تم کو لذیذ قسم کا کھانا بناتے ہو، تمہیں توفیق ہے تو کوشش کرو کہ اس کی خوشبو پڑوسی کو نہ جائے، کہ اگر شاید اس کو وہ صاحب حیثیت نہیں ہے، وہ اپنے بچوں کو، اپنے خاندان فیملی کو وہ اچھا کھانا مہیا نہ کرے۔ اگر تم بناتے ہو تو اس کے اندر، سالن کے اندر پانی زیادہ ڈال دیا کرو کہ ہمسائے کو بھی دو۔ تو اسلام میں آپ نے دیکھا کہ کتنا پڑوسی کا خیال رکھنے کا کہا گیا ہے۔ ایک حدیث پاک جس کا مفہوم یہ ہے، سرکار نے فرمایا صلی اللہ تعالی وسلم، خدا کی قسم وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے، خدا کی قسم وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے، خدا کی قسم وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے جس کی شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک کے لفظ ہیں، لا يدخل الجنہ، کہ وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، اور جو یعنی تکلیف کا باعث بنتا ہے اپنے پڑوسی اور اپنے نیبر کے لیے۔ تو نیبر مسلمان ہے، رشتہ دار ہے، ریگارڈلس وہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے، کوئی بھی ہے، اس کے ساتھ نیک سلوک کرنا اسلام کے اندر یہ فرض اور واجب ہے۔ ہم ایسے اکثر لوگ اچھوں کو چھوڑ کر کتنی تکلیف دیتے ہیں، ہمسایوں کے ساتھ روٹھے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دنگا فساد، گالی گلوچ، مقدمے، پانی بند کر دینا، راستوں کو تنگ کرنا، کتنی تکلیفیں ہم دیتے ہیں۔ یہ دنیا ادھر رہ جائے گی۔ سکندری اعظم، بڑے سے بڑا جو بندہ ہے نا، وہ بھی اپنے مکانوں کو، اپنی زمینوں کو، اپنے جائیداد کو، اپنے پیسے کو ساتھ لے کر نہیں گیا۔ جب وہ گیا تو اس کا کفن تھا، ہاتھ اس کے دونوں کھلے تھے، اور وہ بھی مٹی میں قبر کے اندر گیا ہے۔ یہ دنیا ادھر رہ جائے گی۔ ہمیں ارد گرد جو انسان ہے ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ہم اولیاء کرام کے نام پر لنگر تو کھاتے ہیں، چاول تو کھاتے ہیں، حلوے کھاتے ہیں، کھانا پینا جاری رکھتے ہیں، لیکن اولیاء کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ آپ کا نیبر یہودی تھا، ایک غیر مسلم تھا، کتابوں میں آتا ہے وہ سفر پر گیا، اس کی بیوی اور اس کے بچے اکیلے تھے، اور اس کے بچے رات کو روتے رہتے۔ معلوم ہوا کہ اندھیرے کی وجہ سے روتے ہیں۔ حضرت نے اپنا جو لالٹین تھا اس کے اندر تیل ڈالا، پرانا دور تھا، تو اپنے لالٹین اور جو لیمپ تھا ان کے گھر چھوڑا اور روشنی کی، اور کئی روز تک یہ عمل جاری رہا۔ جب وہ پڑوسی یہودی واپس آیا تو اس کی بیوی نے یہ سارا ماجرا سنایا، تو وہ بہت خوش ہوا، حضرت کا شکریہ ادا کیا، تو پھر کیا ہوا، وہ سارا گھرانہ مسلمان ہو گیا۔ آج اولیاء اللہ کی یہ تعلیمات ہیں۔ ہم اپنی طرف دیکھیں، ہم کتنے لوگوں کو تکلیفیں دیتے ہیں۔ پڑوسی وہ نہیں ہے جو آپ کے گھر کے قریب رہتا ہے، آپ کے ساتھ سفر کرنے والا، آپ کے ساتھ کام کرنے والا، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، ہر وہ بندہ جو آپ کے ساتھ شریک ہے کسی بھی کام میں، وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ اگر ہم اپنے کردار پر غور کریں تو ہم کتنے پیچھے جا چکے ہیں۔ آج ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ لوگوں کو، انسانوں کو سکون دو گے تو تمہیں بھی سکون ملے گا۔ جزاک اللہ۔